آج کل ان دنوں میں عید کے دنوں میں فرزند پاکستان جناب شیخ رشید صاحب کا ٹاپ 10 جو انٹرویو بنے ہوئے ہیں، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ جی السلام سر۔ وعلیکم السلام سر کیا کہتے ہیں آپ؟ شیخ صاحب کی کیا بات ہے، وہ جتنا دیر سے آئے ہیں بہت خوبصورت، اور وہ بات کر رہے ہیں جو شاید اس عرصے میں کسی اور نے نہیں کی۔ انہوں نے وہ اپنے آپ کو جو منواتا ہے کہ میں منجھا ہوا ایک سیاستدان ہوں، تو انہوں نے وہ ثابت کیا۔ اور اس وقت جو میڈیا کی حالت ہے قسم پرسی کی کہ بہت گرا ہوا ہے الیکٹرانک میڈیا، اور شیخ صاحب جس طرح ہٹ جا رہے ہیں، اٹس مین کہ کوئی چیز دیکھنے والی ہو تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں۔ اس سے واضح پتہ چلا کہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ پبلک دیکھے یا سنے۔ شیخ صاحب نے خوبصورت انٹرویوز اور برے وقت میں ایک اچھی باتیں کرنا ایک خاندانی آدمی کی بات ہو سکتی ہے۔ کیا سمجھیں عمران خان کی آواز کے بعد شیخ رشید کی آواز کو کیسے پایا جاتا ہے؟ میرے خیال میں یہ حقیقت ہے، اور میرے خیال میں زیادہ لوگ کہہ بھی یہ چکے ہیں، اور میں بھی انہی کے ساتھ جاؤں گا کہ عمران خان کے بعد اگر کسی کی وائس کو لوگ سننا چاہتے ہیں یا کسی پہ کوئی اعتماد کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی آواز ہے، تو وہ شیخ صاحب کی آواز، یہ حقیقت ہے۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید کے مقابلے میں جو شخص کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ زیادتی نہیں ہوئی ہے؟ پارٹی کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب تک بات پہنچتے پہنچتے کتنی پتہ نہیں بلوں سے نکل کے کتنے مطلب موڑوں سے نکل کے ان تک بات پہنچتی ہے، جو اصل بات خان صاحب تک پہنچائی نہیں جاتی اور ان کی اصل بات باہر نہیں آتی۔ تو کئی لوگ ہیں بیچ میں جو اپنا چہرہ سامنے کرتے ہیں، اپنی چیزیں، اپنا بات سامنے، وہ لیڈر کی بات نہ سامنے آ رہی ہے اور نہ یہ ان تک پہنچا رہی ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک طریقے سے پہنچاتے تو خان صاحب کے وہ پہلے ہی وہ کہتے ہی ہیں کہ میں تو صرف خان صاحب کا دوست ہوں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ صرف خان صاحب کی حد تک میرا جو ہے ابھی تک میں قائم ہوں۔ تو وہ اگر اچھی طریقے سے بات پہنچائی جاتی تو میرے خیال میں وہ کبھی ٹکٹ نہ دیتے۔ اور شیخ صاحب ایک عزت دار وزادار آدمی ہیں، اور اس جگہ پہ ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ، یا جتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میں نے نام نہیں لیا، وہ ایک وزادار آدمی ایسی بات کر سکتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں عبداللہ جنونی صاحب، کیونکہ آپ خان کے بہت قریبی ساتھی ہیں، جیسے شیخ صاحب کے وہ انٹرویو جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر دوں، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوتے ہیں نا، اور جو ریاست جنہوں نے اپنا نام رکھ لیا کہ ہم ریاست ہیں، وہ اب آپ ایک حد ہوتی ہے نا بندے کی کہ یار میں کس تک جاؤں، تو پھر موت کو بنا گلے لگانا کہ میں کسی یار دوست کے بارے میں تو ایسی بات میں نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو ختم تو کر سکتا ہوں۔ تو شیخ صاحب نے وہ بات کی ہے کہ وہ اپنے اوپر کھیل گئے کہ میں کسی یار کو یا کسی کے بارے میں الزام تراشی نہیں کر سکتا، خود کو پھندا لے لوں گا، تو یہ کوئی بڑا آدمی کر سکتا ہے۔ یہ جو شیخ رشید صاحب کو پیپر لکھ کے دیا گیا تھا، وہ پیپر نہ پڑھنے کی وجہ، اگر یہ پڑھ بھی دیتے تو کوئی اس میں ایشو نہیں تھا۔ ظاہر پڑھ دیتے تو پڑھتے تو پھر پتہ لگتا ہے نا کہ اس کے اندر کیا کیا تھا، مگر انہوں نے نام پڑھ کے جو اپنا سٹینڈ لیا یا اپنا کردار ادا کیا نا، ہمیں تو پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا تھا۔ عمران خان کے بارے میں یا بشرا بھابی کے بارے میں جو باتیں میں بھی لازمی بات، وہ گندی باتیں ہی ہوتی نا، اور انہوں نے نہیں کیا۔ میں تو اس چیز کو سراہوں گا نا، انہوں نے موت کو گلے لگانا پسند کیا اور اس بات کو کہنا نہیں گوارا نہیں کیا، تو یہ ایک بڑے، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ تعریف نہیں کر رہا ہوں، تعریف وہ ہوتی ہے جو حقیقت پہ مبنی ہو، اور شیخ صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا میں نسلی اور اصلی والا، تو وہ کئی دفعہ آپ کال کرتے ہیں تو اس پہ ثابت ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو انہوں نے میرے خیال کے مطابق یہ ثابت کیا، اور وہ خود کہتے ہیں میں سنگل نکلا پنڈی سے یہاں تک آیا، میرے اوپر کیا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بل آخر کہتے ہیں نا، ہمارے علاقے میں کہاوت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آخر چنگی ہوئے، تو شیخ صاحب کی آخر بہت خوبصورت، بہت مزدار اور توانا گزری۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جن لوگوں کے عمران خان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے، جن لوگوں نے وہ پیپر پڑھے، جن لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں یہ میں نے پہلے بھی کئی جگہ بات کی ہے کہ ہر بندے کی ورث ایک جیسی نہیں ہوتی،
میں فرض کرو اگر ظلم برداشت کر لوں اور میرا کوئی اور ساتھی ہے اور اس طرح کا کوئی نظریاتی بھی نہیں ہوتا نا. یہاں نظریاتی کا قمیض پہن لینے سے کیا بندہ نظریاتی ہو جاتا ہے؟ نظریاتی تو یہ ہے کہ میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا. یہ باتیں کہنا مغل صاحب بہت آسان ہے، جب آپ پہ مشکل وقت آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کتنے 20 کا 100 ہے. اور ابھی تک کئی لوگ ہیں بھی، صحیح عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید صاحب، یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، تو یہ وہ ثابت کر رہے ہیں. اور وہ جو تھوڑے وہ پانی والے تھے فروخ حبیب یا ایسے لوگ تو وہ پتک گئے. تو یہ اس وقت پتہ خالص ہمارے علاقے میں مرغوں کی بڑی لوگ مثال دیتے ہیں. مرغا اصیل اندر مرتا ہے اکھاڑے کے، وہ بھاگا نہیں کرتا. تو جو اصیل ہے نا تو وہ اپنی نسل کے بارے میں بتا رہے ہیں، کوئی کس نسل سے بھی کیوں نہیں ہے. خالص میراثی بھی خالص ہو نا تو اس کا بھی ہم عزت کرتے ہیں کہ یار یہ خالص میراثی. اصل میں یہ کریڈٹ کس کو جا رہا ہے سر؟ یہ ابھی جو عید پہ اتنے بڑے انٹرویو ہائی لائٹ ہوئے ہیں، جو ملین میں گئے ہیں، کروڑوں میں گئے ہیں، لاکھوں میں گئے ہیں، ہزاروں میں گئے ہیں، یہ کریڈٹ کس کو جا رہے ہیں؟ یہ سچی جو بات ہے، میں تو مرشد کو کریڈٹ دیتا ہوں، کیونکہ جب بھی آپ کسی اندھیرے میں پہلی چنگاری یا پہلی روشنی کرتے ہیں یا اندھیری رات کے بعد سورج کی اس پہلی کرن کو ساری دوام ہوتی ہے. اس کے بعد اب لوگوں کے اندروں میں یہ بات تھی کہ کوئی اٹھے تو ہم یہ بات کریں. تو مرشد نے مطلب اس وقت مولوی فیض رحمان بول رہا ہے یا کوئٹے والا مینگل بول رہا ہے یا بہت سارے اور لوگ بول رہے ہیں، اچکزئی صاحب، تو یہ کب سے اس سے چوں چوں کر رہے تھے، مگر ایک موقع ملنا، ایک دل سے ایک بڑا بندہ باہر آیا نا، اس نے جب یہ لائن لی تو یہ سارے لوگ اب بول گئے. اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے، جب آپ یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی جگہ پہ آپ کسی مسئلے کے بارے میں ڈسکس شروع ہو جائے نا، سمجھو کہ وہ مسئلہ حل ہونے کو تیار ہے. اور پھر شیخ صاحب کا یہ اس ٹائم پہ کنکر برسانا، یہ ابابیل والے وہ کنکر ہوں گے جو اس ہاتھیوں والے اس کو نیست و نابود کر دیں گے. اور یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، کوئی لمبی بات نہیں. کیا اسلام آباد کا موسم بدلنے جا رہا ہے؟ جہاں تک ہے، آپ ہر میدان میں ان کو ہم شکست دے رہے ہیں، ہر میدان میں، چاہے اخلاقی ہے، چاہے سیاسی ہے، چاہے عدالتی ہے. ایک رہ گیا ڈنڈے کے زور پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے اوپر. ڈنڈا، اور ڈنڈا کب تک ہوگا؟ جس دن میں نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے کہ بھیڑ کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ جس دن ایک بھیڑ جس طرف چل پڑی نا، ساری بھیڑیں اسی کے پیچھے چلیں گی. تو یہ عوام جس کو بھیڑ سمجھ رہے ہیں نا، انہوں نے جس طرح منہ ایک دن کر لیا نا، پھر ان کو روکنا بڑا مشکل ہے. آپ نے دیکھا ہے عبداللہ نیازی صاحب، جنونی صاحب، ماشاءاللہ ان کا ایک نام ہے، ایک بڑا مقام ہے. اور آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہے کہ جو شیخ رشید صاحب نے عید کے لیے انٹرویو دیے ہیں، جو انٹرویو ریکارڈ کیے گئے ہیں، وہ انٹرویو ملین میں گئے، کروڑوں میں گئے، لاکھوں میں گئے، ہزاروں میں گئے. آپ کی ہوگی